جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر بے حد مضطرب نظر آ رہی تھی کیونکہ اس نے ابھی صفدر کی کال ریسیو کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایکسٹرو سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بلیک زیرو کے نمبر پر بھی جواب نہ ملا، جو اکثر ایکسٹرو کی حیثیت سے دوسرے ماتحتوں کے لیے احکامات صادر کیا کرتا تھا۔ اس اطلاع کا ایکسٹرو تک پہنچنا ضروری تھا کہ صفدر ناکام ہو گیا اور تنویر اب بھی اس عمارت میں موجود ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا تنویر تھا۔ تم؟ وہ گرایا۔ میں تم سے اچھی طرح سمجھ لوں گا، ویسے میں اب استعفیٰ ہی دے دوں گا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ جہنم سے۔ تنویر گرایا۔ کیا تم کوئنس روڈ کی 18ویں عمارت سے نکل آئے ہو؟ تم کیا جانو؟ جو کچھ بھی ہوا ہے ایکسٹرو ہی کے ایما پر ہوا ہے۔ غالباً تم اسی وقت بھاگ نکلے ہوگے جب وہاں گولیاں چل رہی تھیں۔ ہاں، مگر اس کا مقصد؟ تم جانتے ہو کہ ایکسٹرو ہمیں مقصد سے کبھی آگاہ نہیں کرتا۔ تو گویا وہ چاہتا تھا کہ میں اس عمارت میں ان لوگوں کے ساتھ قیام کروں۔ ہاں، قطعی۔ تم نے وہاں سے نکل کر حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں عائد ہوتی۔ اگر مجھے حالات کا علم پہلے ہی سے ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیا کر سکوں گا۔ تنویر گرایا۔ اچھا، اب فی الحال تم اپنے ساتھیوں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن پہلے مجھے اس کا یقین دلاؤ کہ گھر تک تمہارا تعاقب نہیں کیا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھی بات ہے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالنا، خود کو وہیں نظر بند رکھو۔ شٹ اپ! تم مجھے حکم دیتی ہو؟ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تنویر گرجا۔ میری حقیقت یہ ہے کہ تم سب میرے چارج میں ہو اور میں اس قسم کے اختیارات مجھے ایکسٹرو کی طرف سے ملے ہیں۔ تم گھر سے باہر قدم نکال کر دیکھو، ایکسٹرو تمہیں اپنی پسند کی موت مرنے سے بھی روک دے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ویسے جولیا کو اطمینان تھا کہ اب تنویر وہی کرے گا جس کے لیے اس سے کہا گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مسحری پر جا لیٹی اور شاید اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی، لیکن فون کی گھنٹی نے اسے اس طرح چونکا دیا جیسے وہ بم گرنے کی آواز ہی ہو۔ ہیلو؟ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایکسٹرو! یس سر؟ کیا خبر ہے؟ جولیا نے صفدر کے تجربات دہرائے اور یہ اطلاع بھی دی کہ تنویر وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ لیکن وہ لوگ تنویر سے کیا چاہتے تھے؟ یہ ابھی نہیں معلوم ہو سکا، میں اسے پھر فون کروں۔ ہاں، معلوم کرو۔ کچھ دیر بعد میں پھر رنگ کروں گا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جولیا نے دوسرے ہی لمحے میں تنویر کے نمبر ڈائل کیے۔ اسے یقین تھا کہ تنویر سو رہا ہوگا۔ یہ حقیقت بھی تھی
کیونکہ اسے دوسرے رنگ پر تنویر کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ کسی کٹکھنے کتے کی طرح غرا رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی۔ جولیا نے اپنی آواز میں لوچ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ تنویر نے کہا، لیکن اب آواز میں غراہٹ نہیں تھی، البتہ جولیا نے خشکی ضرور محسوس کی۔ پچھلی رات تم نے بھی اسی طرح جگا کر بور کر دیا تھا۔ اوہ اچھا۔ تنویر نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ بھئی میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے حد بے چین ہوں کہ اس عمارت میں تم پر کیا گزری۔ تم یا X2؟ اوہ X2، میں اسے فون پر تلاش کرتے کرتے تھک کر سوئی تھی، وہ نہیں ملا۔ اسے تمہارے متعلق بھی اطلاع دینی تھی۔ میرے متعلق؟ خیر، مگر میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے X2 سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی۔ خیر نہ ہو، فی الحال تم مجھے بتاؤ۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے۔ وہ بوڑھا جو مجھے لے گیا تھا ایک جرمن ہے، اور اس کا نام ہیفٹریک ہے۔ اس نے میری کافی خاطر مدارت کی۔ 2 خوبصورت لڑکیاں میرا دل بہلاتی رہی۔ اور تم اس کے باوجود بھی نکل بھاگے؟ مجھے حیرت ہے۔ اوہ، دراصل میں الجھن میں پڑ گیا تھا، کیونکہ میں نے انہیں اپنے متعلق ایک درد بھری کہانی سنائی تھی۔ میں نے سوچا اگر ان لوگوں نے کہانی کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد تنویر نے سوتیلی ماں اور ظالم باپ کی کہانی جولیا کو بھی سنائی۔ جولیا ہنس پڑی اور پھر اس نے کہا، پتہ نہیں انہیں کیسے یقین آ گیا تھا کہ تمہارا باپ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ارے تمہارے چہرے پر تو ایسی یتیمی برستی ہے کہ دور ہی سے دیکھ کر رحم آنے لگے۔ مگر تمہیں رحم نہیں آتا؟ تنویر کی ہنسی میں بے حیائی کا انداز تھا۔ مجھے یتیموں سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ہاں تو ان لوگوں نے تم سے کوئی خواہش نہیں ظاہر کی تھی؟ قطعی نہیں۔ تنویر نے کہا، لیکن بوڑھے کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم کسی بات کی پرواہ نہ کرو، میں ایسے نوجوانوں کی مدد کرتا ہوں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی خواہش رکھتے ہوں۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی اس غلطی پر خوشی ہے کہ میں دانستہ طور پر X2 کے کام نہ آ سکا۔ تنویر، پاگل نہ بنو، اس ملازمت سے الگ ہو کر بھی تم چین سے نہ رہ سکو گے۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ X2 ایک اندیکھی آسمانی بجلی ہے، پتہ نہیں کب اور کہاں ٹوٹ پڑے، مگر اب مجھے ضد ہو گئی ہے۔ فی الحال تمہیں اپنے مکان میں محدود رہنا ہے، X2 کا یہی حکم ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تمہیں یہی رائے دوں گی کہ فی الحال وہی کرو جو وہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میں تو اب اسی صورت میں خوش رہ سکتا ہوں جب وہ مجھے عمران کو قتل کرنے کی اجازت دے دے۔ جولیا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی، لیکن جب وہ بولی تو اس کی آواز میں لاتعداد قہقہے مچل رہے تھے۔ اس نے کہا، میں بھی کئی بار یہی سوچ چکی ہوں۔
کیا مطلب؟ یہی کہ کسی دن کوئی عمران کی چٹنی بنا کر رکھ دے۔ مجھ پر اعتماد کرو، ایک دن یہی ہونا ہے۔ تنویر کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اچھا اب تم آرام کرو۔ جولیا نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ ایکسٹرو کی کال رسیو اور اسے تنویر کی کہانی سنائی۔ فی الحال تم سب اپنے اپنے مکانوں ہی تک محدود رہو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کوئنس روڈ والی عمارت پر نظر رکھنے کے لیے صرف صفدر ہی کافی ہوگا۔ اس سے کہو وہ اس عمارت کے مکینوں پر نظر رکھے، ویسے وہ عمارت کے اندرونی نقشے سے بخوبی واقف ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، تم سب اس لیے اپنے مکانوں میں محدود کیے جا رہے ہو کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں اور میں کسی وقت بھی تم سبوں کو کسی ایک جگہ طلب کر سکتا ہوں۔ مگر نہیں، ٹھہرو، تم سب اسی وقت دانش منزل میں منتقل ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ بہت بہتر جناب، مگر تنویر؟ ہاں ٹھیک ہے، تنویر کو وہیں رہنے دو۔ اس کا باہر نکلنا یا تم لوگوں کے ساتھ دیکھا جانا فی الحال مناسب نہ ہوگا۔ بہت بہتر جناب۔ دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کرنے میں ایک قیدی ہے، اس کے کسی قسم کے سوالات کا جواب نہ دیا جائے اور اسے کڑی نگرانی میں رکھا جائے۔ دوسری طرف سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر داور کی تجربہ گاہ میں آج عمران کا 8واں دن تھا۔ اس دوران میں اس نے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک بار اس نے غوطہ خوری کا وہی لباس پہن کر سمندر کی تہہ کی بھی خبر لی تھی جو ایک پراسرار حملہ آور چھوڑ گیا تھا۔ اس کی وہ کوشش بھی فضول ہی ثابت ہوئی۔ پانی میں کئی گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی اسے نہ معلوم ہو سکا کہ ڈاکٹر داور کو غوطہ خوری پر مجبور کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ڈاکٹر داور نے بھی اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عمران سے کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس نے اب تک کتنی معلومات حاصل کی۔ ویسے عمران انہیں اس سنہرے اسفنج پر کسی نہ کسی قسم کا تجربہ کرتے ہوئے ضرور دیکھتا۔ وہ ان آدمیوں کی تلاش میں بھی تھا جن پر تجربہ گاہ کے راز باہر پہنچانے کا شبہ کیا جا سکتا، لیکن ابھی تک وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ خاور اور نعمانی بھی تجربہ گاہ کے آس پاس ہی موجود رہتے تھے اور ان کے پاس 09 کے سفری ٹرانسمیٹر بھی تھے۔ یہ سیٹ ایسے تھے کہ ان پر 09 سیٹ ہی کی گفتگو سنی جا سکتی تھی اور ان سے نشر ہونے والی گفتگو کے لیے بھی اسی قسم کے ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہوتی تھی۔ عمران نے اپنی کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ اس نے اور اس کے دونوں ماتحتوں نے تجربہ گاہ کے باہری حصے پر نظر رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ان دنوں شاید وہاں داخل ہونے والے پراسرار آدمیوں نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کر دی تھی۔ عمران کو کسی رات بھی کوئی مشتبہ آدمی نہ نظر آ سکا۔ آج شام ہی سے وہ بہت زیادہ متفکر تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کیس میں اتنے دن صرف ہو جانے کے بعد بھی کوئی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی۔ وہ آبزرویٹری کے نیچے والی بالکنی پر کھڑا شاید سمندر کی لہریں گننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوشش یوں کر رہا تھا کہ نیچے اندھیرا تھا، دن ہوتا تو لہریں گننے پر مکھیاں مارنے کو ترجیح دیتا، کیونکہ جب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے کا موقع آ جائے تو
اس سے بہتر مشغلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دفتن اس نے آبزرویٹری کی بڑی دوربین کی حرکت کرنے کی آواز سنی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ تاروں کی چھاؤں میں اوپر اٹھتی ہوئی دوربین اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 75 کے زاویے پر رک گئی۔ پھر عمران اسے مغرب کی جانب حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بتدریج نیچے جھکتی چلی گئی، مگر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر اس انداز میں آئی جیسے اسے بڑی لاپرواہی سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران نے آبزرویٹری کے زینوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ اسے ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کوئی دوڑ کر زینے طے کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آبزرویٹری کے زینے اس بالکنی تک آتے تھے اور پھر یہاں سے نیچے پہنچنے کے زینے دوسری طرف تھے۔ عمران اتفاق سے زینوں ہی کے دروازے کے قریب تھا۔ کوئی بہت تیزی سے بالکنی پر آیا۔ کون ہے؟ آنے والے نے چیخ کر پوچھا اور عمران نے آواز پہچان لی۔ یہ ڈاکٹر داور تھے۔ عمران! اوہ عمران تم ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ نیا سیارہ، بالکل نیا سیارہ جو دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ آؤ میرے ساتھ، چلو آؤ چلو۔ شاید اوفو، کیا میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا؟ آخر بات کیا ہے؟ عمران ان کے پیچھے بڑھتا ہوا بولا۔ وہ پھر آبزرویٹری کے چکردار زینوں پر چڑھ رہے تھے اور ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ عمران بھی انہی کے ساتھ دوڑتا رہا۔ وہ اوپر پہنچے اور ڈاکٹر داور نے دوبارہ دوربین اوپر اٹھائی۔ اس دوربین کا قطر کم از کم 1.5 فٹ ضرور رہا ہوگا۔ چلو دیکھو، وہ چمکدار لکیریں دیکھو۔ انہوں نے عمران کی گردن پکڑ کر دوربین کے سرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں برباد ہو گیا، میں بتاؤں گا، پہلے تم یہ لکیر دیکھو۔ عمران نے ان گنت میلوں کے فاصلے پر چمکدار لکیروں کا ایک جال دیکھا اور جال سے ایک چمکدار لکیر نکل کر مغربی افق تک چلی گئی تھی۔ اس لکیر کو دیکھنے کے لیے عمران دوربین کو مغرب کی طرف جھکاتا چلا گیا۔ اسے ایک اور بھی چیز نظر آئی۔ یہ نیلے رنگ کا ایک ننھا سا شعلہ تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ یہ مغربی افق سے اٹھ کر مشرق کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران دوربین کو اٹھاتا چلا گیا۔ دوربین کی حرکت کا ذریعہ کسی قسم کا میکانزم تھا، ورنہ اتنی بڑی دوربین کو سنبھالنا آدمی کے بس کا روک نہیں تھا۔ جیسے ہی نیلا شعلہ چمکدار لکیروں کے جال میں پہنچا، اس کے پرخچے اڑ گئے۔ عمران نے اسے کسی ثقیل چیز کی طرح پھٹتے دیکھا تھا۔ دیکھا؟ ڈاکٹر داور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ دیکھ لیا، مگر ایک نیلا شعلہ بھی تھا جسے میں نے پھٹتے دیکھا ہے۔ نیلا شعلہ پھٹتے دیکھا؟ ڈاکٹر داور رک رک کر بولے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حلق سے آواز نکالنے میں دشواری محسوس کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ان سے نہ حیرت ظاہر ہوتی تھی اور نہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر داور خوفزدہ ہے۔ بس ان کی آنکھیں حلقوں سے ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ پھر عمران کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ چکرا کر گر پڑیں گے۔ عمران نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ حقیقتاً ڈاکٹر داور ہوش میں نہیں معلوم ہو رہے تھے۔ عمران نے انہیں کرسی پر بٹھا کر دونوں شانے پکڑے ہوئے سنبھالے رہا۔ اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ گہری سانسیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کمزور آواز میں کہا، مجھے نیچے لے چلو۔
آپ پہلے ہی اسے دیکھ چکے تھے؟ عمران نے آہستہ سے کہا۔ آخر میرے بیان میں کون سی چیز آپ کے لیے غیر متوقع تھی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ متحرک نیلا نقطہ پھٹ گیا تھا؟ ڈاکٹر داور نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے وہ کسی ثقیل کی طرح پھٹ کر منتشر ہو گیا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں رہا عمران، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ میری دریافت مجھ تک ہی محدود نہیں رہی، کوئی دوسرا بھی یا تو پہلے ہی سے اس پر کام کرتا رہا ہے یا میرا راز کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن وہ دریافت تھی کیا؟ اور اس وقت جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا اس سے کیا تعلق؟ وہ نیلا نقطہ کسی کا مصنوعی سیارہ تھا۔ اس رنگت کا پہلا سیارہ میری نظر سے گزرا ہے۔ وہ روشن لکیریں اسی سیارے نے بنائی تھیں اور پھر انہی لکیروں نے اسے تباہ بھی کر دیا۔ وہ لکیریں عمران، اب دیکھو، کیا وہ اب بھی موجود ہیں؟ عمران دوربین کے قریب آیا اور دوربین کو 75 کے زاویے پر لا کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن روشن لکیریں کہیں بھی نہ دکھائی دیں۔ جی نہیں، اب وہ لکیریں نہیں دکھائی دیتی، اس نے کہا۔ اچھا ٹھہرو، مجھے بھی دیکھنے دو۔ عمران دوربین کے پاس سے ہٹ آیا۔ ڈاکٹر داور کچھ دیر تک دوربین کے قریب رہے، پھر وہ بھی ہٹتے ہوئے بولے، ہاں ٹھیک ہے، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تمہاری دانست میں سیارہ زمین سے کتنے فاصلے پر رہا ہوگا؟ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے جناب۔ یہ سیارہ 70 میل سے زیادہ نہیں تھا، مگر مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو۔ اوہو، تم کیا بڑے سے بڑے ماہر آج کل دھوکے کھا رہے ہیں، مگر میری دوربین کبھی غلط نہیں بتاتی۔ اس کو حرکت میں لانے والے میکنزم سے ایک فاصلہ پیما بھی اٹیچ ہے، اور یہ فاصلہ پیما بھی میری اپنی ہی ایجاد ہے۔ اس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ اچھا عمران، مجھے اطمینان کر لینے دو، تم یہیں اسی دوربین پر موجود رہو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ جہاں وہ لکیریں تم نے دیکھی تھیں دوربین ٹھیک اسی زاویے پر ہے، اس کی پوزیشن میں تبدیلی نہ کرنا۔ اب میں ان لکیروں کی طرف اپنا ایک دور مار راکٹ پھینکوں گا جو ابھی تجرباتی ہی دور میں ہے۔ میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خدا، اگر اب بھی میرے اندیشوں کی تصدیق ہی ہوئی تو کہیں کا نہ رہوں گا۔ مگر اب وہ لکیریں ہیں کہاں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ لکیریں اب بھی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو یہ سمجھ لو کہ میری دریافت اب راز نہیں رہی۔ میں راکٹ پھینکنے جا رہا ہوں، تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوربین نہ چھوڑنا۔ عمران نے سر ہلا کر یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر وہ دوربین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر داور جا چکے تھے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔